والدہ کی غفلت ہے جو میں سمجھتی ہوں. بجائے اس کی کہ انتظامیہ کو کہیں کہ یہ انتظامیہ کا فالٹ ہے، آپ کہہ رہی کہ والدہ کی. سے وابستہ ہیں کونسلر حضرات ہیں وہ بھی اس میں زمرے میں آتے ہیں لیکن حکومت تو فی الحال پیپلز پارٹی کی ہے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، تو کیا کہیں گی کہ کیا اس میں حکومت آپ کی اپنی حکومت کی غفلت ہے؟ اب وہ جو ماں ہے وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، گر گرا رہی کہ مجھے میرا بچہ لا کے دو. وہ والد جو کل رات کو کراچی کی سڑکوں پہ تھا کہ کوئی بندہ میرا بچہ اٹھا کے لا دے، کہیں سے لا دے، اور انتظامیہ موجود نہیں تھی. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما سحر ندیم باری صاحبہ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کراچی میں ایک بچہ ہے وہ گٹر میں گر گیا اور انتظامیہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہی، اور جب ملا تو بچہ ڈھونڈا کس نے؟ بچہ ڈھونڈا ہے ایک کچرا اٹھانے والے نے. یہ کس کی غفلت ہے؟ اور ہمارے ساتھ سحر ندیم باری صاحبہ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم مس. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مومنہ، بہت شکریہ. میڈم یہ جو ہمارا کراچی میں ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، بچہ جو ہے گٹر میں گر گیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل میں کہوں گی کہ یہ کسی بھی ملک کا المیہ ہے کہ اس طرح کے حادثات جب بچوں یا لیڈیز میں پیش آئیں تو اس سے ہماری انتظامی غفلت کا مظاہرہ فوری طور پر ہو جاتا ہے. اور دنیا میں دیکھیں باقی لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ کیا سبق لیں گے کہ کیسی ہماری انتظامی سہولیات ہیں یا کیا فقدان ہے کیسا. شہر کا نظام دیکھیں، جہاں تک میں ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، پیپلز پارٹی نظریاتی لوگوں کی جماعت ہے. میں کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی. اس وقت ہمیں ایک صحافی کے طور پر اس چیز کا جائزہ لینا ہے. بالکل. لیکن میں ساز دلا رہی ہوں کہ سیاسی طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ شہر کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اسی چیز پر ہمیں عہدے دیے جاتے ہیں کہ ہم نے شہر کے اتنے رقبے کا اندازہ کر کے وہاں پر مختلف لوگوں کو منصب دیے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے عہدے، کہ وہ وہاں پر جائیں گے اور ڈیلی بیس پر لوگوں کے ساتھ مل کر کولیبوریشن کے ساتھ یہ کام کیے جاتے ہیں. اور جو علاقے کا کونسلر ہے یہ چیزیں اس کے تابع آتی ہیں کسی بھی ایریے میں جو وہاں کے سیاسی حضرات ہیں، اور بلدیاتی لیول پر ان کاموں کا جائزہ لیا جاتا ہے، باقاعدہ ریکارڈ بھی بنایا جاتا ہے. تو یہ جہاں تک بچے کی لائف کا سوال ہے تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ننھی جان کا نقصان ہوا. اور میں اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس کی غفلت ہے؟ والدین کی غفلت ہے یا پھر انتظامیہ کی غفلت ہے؟ بالکل دیکھیں، والدین کی تو اس میں کسی بھی طرح جو ہے نا وہ حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ بیسیکلی والدین کی نہیں، یہ تو ماں کی جو ہے وہ لاپرواہی کا ایک شاخسانہ ہے جو کہ انہوں نے اس کو بھرا بھی اب اپنے طور پر بچے کی قیمت ادا کی ہے. تو یہ ایک والدہ کی غفلت ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ والدین عام طور پر پاکستان میں فیمیلز گھروں پر ہی زیادہ تر موجود ہوتی ہیں. بہت کم ورکنگ لیڈیز کا ٹرینڈ ہے ابھی بھی یہاں پر. تو بچوں کو تو دیکھیں جو اس ایج کے بچے ہیں نا کہ 1 سے لے کر 6-7 سال کی عمر کے بچے، تو ان کا تو دھیان والدہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، مرد حضرات اپنے کاموں پر ہوتے ہیں. دوسری بات کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ یہ ایک سیاسی طور پر اگر جائزہ لے تو بلدیاتی لیول پر اس چیز کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ ایریا کن لوگوں کے انڈر آتا ہے، اور جو وہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی نے یہ رسپانسبلٹی لی تھی کیونکہ عہدے انہوں نے لیے ہیں. ہم جب کسی چیز کا عہدہ لیتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی نقصان یا فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدے کا جب ہم اشتہار اپنے نام کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ ہوا تو نقصان کو بھی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. تو وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ جو چھوٹے لیول پر کام ہو رہا ہے کسی بھی ایریے میں تو بلدیاتی لیول پر چیک کریں اور وہاں کے کونسلر سے فوری رابطہ کیا جائے. آپ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے بالکل والدہ جو ہے ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ گٹر تو کہیں کا بھی کھلا ہو سکتا تھا، بچہ تو کہیں پہ بھی جا سکتا تھا، کہیں پہ بھی گر سکتا تھا، لیکن پھر آپ بجائے اس کی کہ انتظامیہ کو کہیں کہ یہ انتظامیہ کا فالٹ ہے، آپ کہہ رہی کہ والدہ کی؟ دیکھیں جب بھی کسی پہلی بات تو یہ کہ کسی علاقے میں گٹر فوری طور پر ان کے ڈھکن اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ نہیں غائب ہو سکتے. یہ کچھ علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کچھ جھاڑیاں جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس کے ارد گرد لگا دیا کرتے ہیں، اینٹیں وغیرہ. لیکن اگر کوئی بہت چھوٹی ایج کے بچے ہیں تو دیکھیں ان پر بعض اوقات لوگوں نے اور راہگیروں نے نظر نہیں رکھنی، وہ تو والدین کا ہی کام ہے. اور یہ ہم ظاہر حکومت اس چیز سے بالا تر نہیں ہو سکتی، یہ نقصان سب کے ذمہ آتا ہے. حکومت بھی اس میں برابر مجرم ہے، علاقے کے جو وہاں پہ
کرتا دھرتا لوگ ہیں, بلدیات سے وابستہ ہیں, کونسلر حضرات ہیں, وہ بھی اس میں زمرے میں آتے ہیں. لیکن حکومت ادھر فی الحال پیپلز پارٹی کی ہے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, تو کیا کہیں گی کہ کیا اس میں حکومت, آپ کی اپنی حکومت کی غفلت ہے؟ بالکل حکومت تو کبھی بھی اس چیز سے فارغ البال نہیں ہو سکتی. یہ ذمہ داری عین ہی سیاسی لوگوں پر آتی ہے. جو والدین کی غفلت ہے اس کو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسی چیزیں جاری رکھنی چاہیے. ایک ماں کو اپنے بچوں کا جس طرح سے پتا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہی ماں کہہ رہی ہے کہ وہ کھیلتا تھا, کھیلتا ہوا وہ اترا ہے اور وہ چلا گیا آگے, مجھے یہ یہی ہے, اور جب میں نے اسے ڈھونڈا تو پتا چلا کہ وہ گٹر میں. دیکھیں جو یہ گٹر کے ڈھکن یا یہ نالیاں یا گڑے وغیرہ یہ ایک دن میں نہیں غائب ہو جاتے, یہ تو وہاں پر مہینوں سے ہوگا. یہ ایک ایسا واقعہ میں نے خود رپورٹ کیا لاہور کے ایک گاؤں میں, اس گاؤں کا نام میں شاید غلط لے لوں یا مجھے یاد نہیں, کانا کر کے کوئی گاؤں ہے, وہاں پر یہ واقعہ رپورٹ ہوا کہ بچی جو ہے وہ کھیلتے ہوئے گٹر میں گر گئی اور اس کے اوپر ڈھکن نہیں تھا. اور اس گاؤں کا جو سربراہ جس کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ صدر ہے وہاں کا, اس نے بچی کی عوض, اس کی جان چلی گئی بچی کی عوض, اس نے کیا کیا کہ اس نے 2.5 مرلے کا گھر دے دیا اور والدین خاموش ہے. بالکل. یہ دیکھیں اب یہ جو نقصانات ہیں اس میں معاشی طور پر پھر فیملیز کمپنسیٹ کرنے کا سوچتی ہیں. آج کل جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹس ہو جائیں اور کوئی میں مر جائے یا زخمی ہو جائے تو جو لواحقین ہے وہ خود ہی اپنا جو بھی مرنے والا بندہ ہے اس کو بھول کر یا جو زخمی اس کو اسپتال لے جانے کی بجائے دوسری ٹیم سے کوشش کرتی ہیں کہ سودے بازی کی جائے اور اپنی معاشی معاملات کو اس طرح حل کیا جائے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کی حکومت ہے, وہاں پر پی 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 کی حکومت ہے, اور دونوں حکومتوں میں اس طرح کے کام ہونا, حالانکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, یہ ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتی ہوں بات کی کہ پی 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 کی حکومت ہے یا نہیں یا مسلم لیگ کی, یہ بات ہے. جو یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ملک میں موجود ہوتی ہیں ان کا ہر ایریا میں کوئی نہ کوئی فرد موجود ہوتے ہیں. اچھا اس میں اگر پی 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 جو آئینی عہدے ہم بات کرتے ہیں, لیکن نہیں, ہم لوگ بھی آئینی عہدوں کے باوجود ہم لوگ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور سرگرم ہیں. یعنی کہ ہم نے اگر عہدہ لیا تو اس کی ذمہ داری کوئی بھی سیاسی جماعت کا بندہ, چاہے وہ اس وقت جماعت جو ہے وہ اپنی حکومت میں ہے یا نہیں, لیکن جب کوئی بندہ سیاست میں آتا ہے اور اس کو عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ اگر وہاں پہ مسلم لیگ کی اس ایریے میں بہت زیادہ رسائی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے عہدے لیے وہ فارغ البال ہوں گے. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, لیکن میں کہہ رہی کہ والدین کو بھی تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. اس طرح کے نقصانات جب ہوتے ہیں تو پھر لاپرواہی کسی کی بھی ہو, نقصان تو دیکھیں والدین کا ہوا. اب وہ جو ماں ہے وہ رو رہی ہے, چلا رہی ہے, ٹھیک ہے, گر گرا رہی کہ مجھے میرا بچہ لا کے دو. وہ والد جو کل رات کو کراچی کی سڑکوں پہ تھا کہ کوئی بندہ میرا بچہ اٹھا کے لا دے, کہیں سے لا دے, اور انتظامیہ موجود نہیں تھی. انتظامیہ کو کیا کہیں گی؟ بالکل انتظامیہ کی تو جیسے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ انتظامیہ کی غفلت موجود ہے یہاں پر, اور میرے خیال سے ہمیں سخت نوٹس لینا چاہیے اور بالکل حکام بالا تک یہ بات جائے گی اور ہم لوگ خود بھی کوشش کریں گے اس بات کو آگے پہنچائیں. انتظامیہ, اور پلس کہ انتظامیہ نے بچہ ڈھونڈا بھی نہیں ہے, بچہ اس نے ڈھونڈا جو کچرا اٹھاتا ہے وہاں پہ. بالکل. یہ اکثر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں فرشتے بنا کر بھیجتا ہے, ایسے چھوٹے لوگ اکثر کام آتے ہیں, اور یہ مثالیں ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی انسان وہاں پہ عہدہ لیتا ہے کسی بھی علاقے میں, اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہاں پر اس کو کام کرنا چاہیے. جی تو اس کے اوپر آپ کوئی کمنٹ پاس کریں گے, کوئی آپ پیپلز پارٹی کو کوئی لائک پیغام دینا چاہیں؟ پیپلز پارٹی پہلے سے اپنے کام کو بخوبی جانتی. پیپلز پارٹی کی پہلے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں گی کہ پیپلز پارٹی کا جو بھی ورکر ہے وہ نظریاتی ورکر ہے. وہ کبھی کرسیوں کا لالچ نہیں دیکھتا اور عہدوں کا لالچ نہیں دیکھتا, لیکن وہ نظریاتی ورکر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے, کیونکہ مجھے عہدہ دیا گیا ہے, میری فیملی میں کوئی ایسے تعلقات یا پہلے سے موجود نہیں تھے. پیپلز پارٹی لوگوں کی ہمیشہ قابلیت کو چیک ضرور کرتی ہے جب بھی عہدہ دیتی ہے, تو میں نے وہاں پر کسی بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کسی فارغ البال آدمی کو عہدہ ملتے ہوئے دیکھا نہیں. ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں, اور ویسے بھی جہاں تک میرا سوال ہے, ہم قلم والے لوگ ہیں, ہم صحافی ہیں, ہم ٹی وی پر بھی کام کرتے ہیں, ایسے لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں اور ہمیشہ علاقے کے لوگوں سے ہم لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں, ان کے مسائل پوچھتے ہوئے گھر جاتے ہیں. میں اپنے آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں گی کہ میں اپنے علاقے کے علاوہ بھی چلتی پھرتی رہتی ہوں, اور میں جس بھی ایریا میں ہوں وہاں کے لوگوں سے میں ضرور تعاون کرتی ہوں اور ان سے میں ملتی رہتی ہوں, گاہے بگاہے لوگوں کا حالات پوچھتی رہتی ہوں. جی اوکے. تو آپ اس ماں کے بارے میں کیا کہیں گی جس کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا؟ آج صبح وہ ملا ہے لیکن وہ ڈیڈ ملا ہے. ایک ہنستا کھیلتا بچہ جو اس کی
گود سے اترا ہے لیکن اب وہ ڈیڈ ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، رخصت جی ہو چکا ہے. بالکل میں بہت زیادہ اس ماں کے دکھ میں شریک ہوں، اور اب تو دیکھیں جو چیز ہاتھ سے چلی گئی وہ ننھی جان واپس نہیں آ سکتی، اور اس میں اس والدہ کے ساتھ ہم سب لوگ شامل ہیں، اور میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین. آمین. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح یہاں پر ایک گاؤں کا صدر ہوتے ہوئے ایک گاؤں کا یہاں لاہور میں اس نے کمپلسیٹ کیا فیملی کو، کیا پیپلز پارٹی بھی ان کو کمپلسیٹ کرے گی؟ دیکھیں حکومت ہمیشہ مالی امداد کرتی رہتی ہے اور کی جائے گی، لیکن بات وہی ہے کہ پیسے تو آ جائیں گے لیکن جانے والی جان واپس نہ آئے گی، اور ہمارا وہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بچہ بڑا ہو کر یا بچی بڑی ہو کر کتنی بڑی لیڈر بنتی، کتنی بڑی ڈاکٹر بنتی اور ملک کی خدمت کرتی، تو ایک قیمتی مستقبل سمجھے ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا. جی جی تو ہمارے ساتھ موجود تھی سحر ندیم باری صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رہنما ہے. ان کا کہنا یہ کہ بچے کی جان تو چلی گئی لیکن اس میں جو غفلت ہے وہ ماں کی بھی ہے اور انتظامیہ کی بھی ہے، انتظامیہ کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.